على رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين علیہ وسلم۔ اگر کوئی حرج نہ ہو اور ٹھنڈی زیادہ آپ کو محسوس نہ ہوتی ہو تو ایک مرتبہ بلند آواز سے پھر درود پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں چند بات آپ کو پیش کرتا چلوں کہ میرے آنے پر محب گرام جن کا مجھے اس میں مبارک پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈائریکٹ بغداد شریف سے آ رہا ہوں، تو تھوڑا کیا سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ میں بھی بغداد شریف سے آ نہیں رہا، انشاءاللہ اس جلسے کے بعد ڈائریکٹ بغداد شریف جا رہا ہوں۔ تو وہ کیا کبھی کبھی سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سب ان کا کرم ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ 11ویں شریف بھی میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کی تھی، اور الحمدللہ پھر کرم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ در غوث کا تو سائل بنا ہے، قدم کو ہلانے کی کوشش نہ کرنا۔ در غوث کا تو سائل بنا ہے، قدم کو ہلانے کی کوشش نہ کرنا۔ ملے گی بے مانگے تمنا یہ دل کی، زباں کو ہلانے کی کوشش نہ کرنا۔ ملے گی بے مانگے تمنا یہ دل کی، زباں کو ہلانے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھا، اسٹیج کے پیچھے وہ جو LED لگی ہوئی ہے، میں نے دیکھا کئی سارے حضرات وہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو ادباً گزارش کروں گا کہ وقت کافی زیادہ گزر چکا ہے، محفل کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو ادباً گزارش کروں گا کہ آپ محفل میں تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ سادات کرام کی آمد پہ آمدی ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ بھی کچھ دیر کے اندر پورا اسٹیج سادات کرام سے بھر جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جشن شادی کے موقع پر عزیز القدر جناب سید بلال بابو کی شادی کے موقع پر ایک خوبصورت محفل نعت کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایسی نعت کا انعقاد کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ صدیوں تک اس جلسے کو یاد کیا جائے گا۔ انشاءاللہ پھر میں اپنے آگے حاضر پیش کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلے میں ان تک اپنے شعر کے ذریعے بات پہنچاؤں کہ جو لوگ اب بھی محفل میں تشریف نہیں لائے ان کے لیے کہ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے۔ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، LED کے پاس کھڑے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے، ان سے ادباً گزارش کہ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے۔ کہ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے، بعد میں بن جائیے گا آپ شیخ کے محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے، بعد میں بن جائیے گا شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ اچھا سچ بتانا کتنے لوگوں کو ٹھنڈی لگ رہی ہے؟ مجھے تھوڑا اسٹیج پہ آیا نا، تھوڑا محسوس ہو رہا تھا، نہیں لگتی نا؟ تو یہ تو ہم زمانے والوں کو یہی تو بتانے بیٹھے ہیں کہ آج اگر ہم جمع ہوئے نا، سیاست دان کے نام پہ جمع نہیں ہوئے، مصطفیٰ دن رحمت کے نام پہ جمع ہوئے۔ تو یہی چیز تو ہم زمانے کو بتاتے کہ کوئی چیز ہمیں ایک نہیں کر سکتی مسلمانوں کو، اگر کوئی چیز ہمیں ایک کر سکتی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہمیں ایک کر سکتا ہے۔ خدا اور اللہ رسول کا ذکر ہی ہے جو ہمیں ایک کر سکتا ہے۔ آپ کو اس میں ہر قوم نظر آئے گی، چاہے وہ سید ہو، میمن ہو، گاچی ہو، پٹھان ہو، کسی بھی تعلق کسی بھی ذات سے ہو، یہ رسول پاک کی ذکر کی برکت ہی ہے جو آج ہمیں ایک کر کے بیٹھی ہے۔ اور یہ جو مجمع ہے نا، یہ زمانے کو یہ بات بتاتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں نا کہ ہمارے جوان رسول پاک کے نام پہ قربان، ہمارے بڑھاپے رسول پاک کے نام پہ قربان، ہماری آل اولاد رسول پاک کے نام پہ قربان۔ یہ جو مجمع ہے یہ بتا رہا ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں جینا نہیں چاہتے نا، اس سے کئی ہزار گنا لوگ رسول پاک کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، ارے دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو پھر ٹھنڈی بھی مزہ دیتی ہے، دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو پھر ٹھنڈی بھی مزہ دیتی ہے۔ یہ میں اپنی حاضری پیش کروں سے قبل ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرے اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اللہ نے آواز دی ہے نا، آواز ٹھیک ہے، بزرگوں کے لیے، سفید داڑھی والوں کے لیے بات نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے وہ پوری جوانی کے ساتھ جواب دے، جوانی کے جوش کے ساتھ جواب دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محفل نعت کا نکاح ہے تو سب سے پہلے وہ شعر نہ سناؤں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی نعت خوانی، یہ نعت خوانی کوئی 100-150 سال سے پڑھی نہیں جاتی، نعت خوانی 1400 سال سے پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آج کی محفل میں وہ شعر نہ سناؤں جو میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھا گیا۔ اگر میری محفل ہو تب بھی میں یہ شعر پڑھتا ہوں، اگر محفل نہیں بھی ہوتی نا تو یہ شعر میرا وظیفہ ہے، تب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں، وہ شعر جو میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھا گیا۔ پڑھنے والے حسان بن ثابت، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب حسان بن ثابت کہا نا میری نعت سناؤ تو حسان بن ثابت منبر پہ چڑھے اور خود رسول پاک نیچے بیٹھے۔ حسان بن ثابت منبر پہ، خود رسول پاک نیچے، یعنی جو میں کام کرتا ہوں نا یہ صحابی رسول کی سنت ہے، اور جو آپ کام کر رہے ہیں نا خود مصطفیٰ جن رحمت کی سنت ہے۔ پھر آمنہ کے لال جلوہ افروز ہے، اور حسان بن ثابت اپنی زبان میں، عربی زبان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے صدائے الا اللہ بے زبان کنکر میں، بے زبان کنکر میں۔ کبھی پتھر کو ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ آپ کو مثال دو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے۔ کبھی پتھر کو ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں سنا، لیکن شاعر پھر بھی کہتا ہے کہ ہے صدائے الا اللہ بے زبان کنکر میں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا اس کے نیچے بھی پتھر ہوں گے، راستے میں کئی جگہ پتھر لگے ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ اور دنیا میں کچھ پتھر ایسے ہیں جو سر کے تاج میں لگائے جاتے ہیں، گلے کے ہار میں لگائے جاتے ہیں، جس کو ہم انگوٹھی میں پہنتے ہیں، اور کچھ پتھر پیر میں آتے ہیں۔ جو رنگ ہوتے ہیں نا، رنگ، مثال دینا چاہتا ہوں، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا پتھر، اللہ پاک اس کو رنگ دے دیتا ہے۔ جو پتھر اللہ کا ذکر کرتا ہے نا اللہ پاک اس کو رنگ دے دیتا ہے۔ اور آپ کہیں گے پتھر تو طرح طرح کے ہیں، تو اللہ پاک ہر پتھر کو الگ الگ رنگ اس لیے دیتا ہے کہ الگ الگ پتھر الگ الگ رنگ کا اس لیے ہے کہ ہر پتھر الگ الگ ذکر کرتا ہے اللہ کا۔ کوئی کہتا ہے یا رحمان، کوئی کہتا ہے یا رحیم، کوئی کہتا ہے یا مالک۔ یہ جو ہم پتھر پہنتے ہیں نا اس لیے نہیں پہنتے کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے، نہیں، ہم دو نسبت سے یہ انگوٹھی پہنتے ہیں، ایک تو سنت مصطفیٰ ہے، دوسرا یہ کہ پتھر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جو ہمیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے نا وہ اللہ کے ذکر کا فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ مدد کرنے کے لیے اللہ کی ذات صرف کافی ہے، مدد کرنے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں کہ ہے صدائے الا اللہ بے زبان کنکر میں، ہے صدائے الا اللہ بے زبان کنکر میں۔ توجہ یہاں رکھیں انشاءاللہ آپ کو لطف ملے گا۔ وہ کہتے ہیں ہے صدائے الا اللہ بے زبان کنکر میں، ذکر تیرا کرتے ہیں مچھلیاں سمندر میں، تو دکھائی دیتا ہے ہر حسین منظر میں، جگنوں کی ٹولی میں تکلیوں کے لشکر میں، تو ہے قادر مطلق یہ اختیار رکھتا ہے، تو ڈبا سکتا ہے آسمان سمندر میں۔ دو جہاں کے مالک نے، ہاں دو جہاں کے مالک نے رکھ دیا گے جنت کو، دو جہاں کے مالک نے رکھ دیا گے جنت کو، مصطفیٰ کی کملی میں، فاطمہ کی چادر میں۔ ابھی آپ کی توجہ اتنی مکمل نہیں، اتنی میں سوچ رہا تھا
توجہ کے ساتھ سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ہے صدائے الا اللہ بے زبان کنکر میں، ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، تو دکھائی دیتا ہے حسین منظر میں، جگنوؤں کی ٹولی میں تتلیوں کے لشکر میں، تو ہے قادر مطلق یہ اختیار رکھتا ہے، تو ڈبا سکتا آگے آسماں سمندر میں، دو جہاں کے مالک نے رکھ دیا کہ جنت کو مصطفیٰ کی کملی میں، فاطمہ کی چادر میں، ارے میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، ہاں میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے۔ ہجرت کی شب کو یاد کرے، ہجرت والی رات کو یاد کرے، رسول پاک مکہ شریف سے نکلے مدینہ شریف جانے کے لیے، جب ہجرت کی رات کو نکلے نا، ایک غار میں داخل ہوئے، اس غار کا نام ہے غار سور، اس غار میں رسول پاک 3 دن تک رہے، لیکن جیسے ہی رسول پاک اس غار میں گئے نا، اللہ نے اپنے حکم سے حکم دے دیا، مکڑی نے اسی وقت جالا لگا دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا، کفار آئے بھی اور اندر جانا چاہا، لیکن کفار نے یہ سوچا اگر رسول پاک اندر گئے ہوتے نا، یہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا، کبوتر نے انڈا نہ دیا ہوتا، یہ سوچ کر کفار کافر وہاں سے چلے گئے، لیکن رسول پاک اس وقت بھی اس غار کے اندر، غار سور کے اندر ہی تھے، رسول پاک اس غار کے اندر 3 دن تک رہے، لیکن اب شاعر کہتا ہے کہ میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے، ارے وہ زندگی لکھ دے، وہ زندگی لکھ دے تو موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے، ارے وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے، وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مجھے خصوص فرمائش ہے، ایک دم مختصر کرنے چلا ہوں کیونکہ وقت بالکل مختصر ہے اور مجھے اپنی حاضری پیش کرنی ہے، حالانکہ میں کچھ اور سوچ کر، لیکن جس طرح کا آج ماحول ہے اس حساب سے اپنی حاضری پیش کرتا کروں۔ مجھے اپنے عزیز دوست نے کہا کہ میں ایک حمد پاک پڑھتا ہوں، بڑی مقبول ہے، اللہ پاک نے ہمیں عزت دی، ہاتھوں کو گواہ کروں گے، بتائیں نا ہاتھوں کو گواہ، میں کسی اور کے نام پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہتا، اللہ کے رسول کے نام پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھے اگر میرے کہنے پہ اگر ہاتھ اٹھا رہے نا تو کوئی اجر نہیں ہے، یاد رکھے، لیکن یہی ہاتھ اللہ رسول کی رضا کے خاطر اٹھے گا نا، تو میرا ایمان ہے کہ جو ہاتھ اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ اٹھ گیا نا، وہ زندگی میں کسی کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے رب سے اتنا توقع رکھتا ہوں کہ میرا رب اتنا غنی ہے نا کہ جو ہاتھ ایک مرتبہ رسول پاک کے نام پہ اٹھ گیا نا، کیونکہ میرا رب کہیں گا کہ یہ جیسا بھی ہاتھ ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، لیکن یہ ہاتھ ایک مرتبہ رسول پاک کے نام پہ اٹھا تھا، راضی کرنے کے لیے اٹھا تھا، اب یہ ہاتھ زندگی میں کسی کا انشاءاللہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا دین اجازت دے، میری بات سمجھ میں آئے تو آپ پڑھے، کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے اللہ نے ہمیں عزت دی، شہرت دی، مال دیا، ہر چیز سے اللہ نے ہمیں نوازا، ہم نے اس رب کے لیے کیا کیا؟ ہر بندہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، امام حسین کا ماننے والا کہتا ہے، وہ نبی جو راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعا کرتے رہے، وہ نبی جو 3 دن بھوکے رہے لیکن ہمارے لیے دعا کرتے رہے، ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ ہر بندہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، لیکن ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ شاعر نے بات لکھی، مجھے بتائیں گے جنگل شہر والے کہ ان کو 4 لائن بتائے گی کہ انہیں اردو کتنی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں آئے تو بولے، پھر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ، ٹھیک ہے سمجھ میں آئے تو۔ وہ شاعر لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو میرا فن، تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ ماشاءاللہ اس طرف والوں کو ساری بات سمجھ میں آئی۔ یہ ملک کے بنگلہ دیش آئے ہوئے لگتے ہیں، ان کے لیے الگ زبان بولنی پڑے گی۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے نا تو بولے، گجراتی میں کہتے بولے نا بول ویچا ہے، ٹھیک ہے، نہ بولے میں 9 گن بھی چاہے، لیکن یہاں نہیں، کسی اور جگہ پہ۔ شاہ لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، پروردگار کیے چھے نہ بندہ نے، اللہ کیے چھے نہ بندہ نے، کیا کہتا ہے کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو میرا جفن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا گے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ کہ تو ہی روشنی ہے اجالا کہ تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم
آرا ہیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبدانہ دیا، ملے آبساروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا یہ شمس و قمر، یہ موجے روا یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے، فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیا ریا، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیا، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے جلتے ہوئے جلترن، یہ جھیلوں میں جلتے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی ہوئی حمد، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ روپ، چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دیکھ کے بازو دیا، بہندی تجھے او شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے یہ کر کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، کہ اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، ارے نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ تیرے لیے، بتا بندے تو نے کیا کیا گے میرے لیے۔ یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، کہ اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ تیرے لیے، بتا بندے تو نے کیا کیا کہ میرے لیے۔ ارے تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ رب جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے، وہ رب جو یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں بھی زندہ رکھتا ہے، وہ رب جو یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ رب جو یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے، اس رب کی بارگاہ میں آئے نا، اس سے مانگے نا، وہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اس رب سے مانگے نا۔ وہ شاید کہتا ہے کہ تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں تیری بگڑی سوار دے گا۔ ارے نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وہ آدھی رات میں بھی سورج نکال دے گا، نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وہ آدھی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ یہ بلا تاخیر